سوال: وہ کون سا کپڑا ہے جو پاک ہے اور صاف ہے لیکن وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ 1 2 3 4 5 اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ چوری کیا ہوا کپڑا یا دھوبی سے بدلا ہوا کپڑا، یعنی اگر کوئی آدمی چوری کر کے کپڑا لاتا ہے اور اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھتا ہے، یا پھر اگر کوئی دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا اور اس دھوبی نے کپڑے کو بدل کر آپ کو لا کر دیا اور آپ اس بدلے ہوئے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں، تو آپ کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، ایسے کپڑے پہننا حرام ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہوا کہ چوری کیا ہوا کپڑا یا دھوبی سے بدلا ہوا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ناجائز گناہ ہے اور ایسے کپڑے پہننا بھی حرام ہے۔ سوال: تمام دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام، تو یہ کب ہوگا؟ 1 2 3 4 5 اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جب قرب قیامت یعنی قیامت قریب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پہ ہیں وہ نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے۔ اس وقت صرف ایک دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ سوال: جو قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جو یہ کہے کہ قیامت کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کا انکار کرنے والا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 1 2 3 4 5 اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے۔ سوال: کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا نہیں؟ کیونکہ عام طور پر جب چھوٹے بچے یعنی دودھ پیتے بچے پیشاب کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیشاب سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا پھر پاک نہیں ہے؟ 1 2 3 4 5 اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہے، اور یہ اسی طرح ناپاک ہے جس طرح تمام لوگوں کا ہے۔ سوال: کیا اذان صرف نمازوں کے لیے دی جا سکتی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ 1 2 3 4 5 اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ صرف اذان نمازوں کے لیے نہیں بلکہ اور چیزوں کے لیے بھی دی جا سکتی ہے۔ جیسے اذان دینا مستحب ہے، کب؟ جب بچے کی پیدائش ہو یا کوئی غمگین یعنی اداس آدمی ہو، ان کے کان میں اذان دینا۔ اسی طرح لڑائی کی شدت کے وقت یعنی اگر کوئی لڑے اس وقت آپ اس لڑائی کو کم کرنے کے لیے اذان دیں، یا پھر اس وقت جب جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان دینا مستحب ہے۔ سوال: دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھیں یا بلند آواز سے؟ جیسے عشاء کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، تو وتر نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر ہم دعائے قنوت آہستہ پڑھیں یا پھر ہم زور سے پڑھیں یعنی بلند آواز سے یا دھیرے پڑھیں، اس کا کیا حکم ہے؟ 1 2 3 4 5 اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھیں،
اگر امام ہو پھر بھی، یا اکیلے نماز پڑھتا ہو پھر بھی، یا مقتدی ہو پھر بھی، اسی طرح اگر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ دعائے قنوت آہستہ آواز میں پڑھنے کا حکم ہے۔